تو آج تک اس کو ہم سمجھ نہیں سکے۔ تو آپ نے اس کے کتنے پارے سمجھ لیے ہیں، کتنی صورتیں سمجھی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ تو ہم نے آج قرآن کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، ایک دوسرے کو سکھانا۔ یہ وہ کتاب ہے قرآن مجید جو 1400 سال ہو گئے اس کو نازل ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوئی، مکے کے اندر نازل ہوئی۔ تو آج تک اس کو ہم سمجھ نہیں سکے اور نہ ہی ہمیں کسی نے سمجھایا۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اب نالج آ گیا ہے، علم آ گیا ہے۔ اگر ہم آج بھی اس کو سمجھ نہ سکے تو پھر اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے ہم نے آپ بھی پہلے سمجھنا ہے، پھر جا کے اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، دوستوں کو، ہمسایوں کو اس کا سمجھانا ہے۔ یہ سر واحد کتاب ہے کہ جو پڑھی تو بہت زیادہ جاتی ہے لیکن سمجھی نہیں جاتی۔ اس لیے ہم نے اس کو سمجھنا ہے کہ یہ ہے کیا، یہ اللہ نے ہم پر کیوں یہ نازل کی تھی، کس لیے نازل کی تھی۔ اس لیے ہم آپس میں ایک دوسرے کو کوشش کریں گے کہ اس کو ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، صحت دی ہے، تندرستی بھی دی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے پاس جائیں۔ جتنا آپ کے پاس علم ہے آپ مجھے سکھائیں، جتنا میرے پاس ہے میں آپ کو سکھاتا ہوں۔ یہ ایک دوسرے کو سیکھ کے سکھا کے۔ آپ کی ایج کتنی ہو گئی اب؟ میری تقریباً 60 سال 60 سال عمر ہو گئی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ تو آپ نے اس کے کتنے پارے سمجھ لیے ہیں، کتنی صورتیں سمجھی ہیں؟ اس کو برکت کے لیے ہم پڑھتے ہیں، صبح پڑھ لیا، شام کو ٹائم ملا شام کو کچھ تلاوت کر لی۔ تو یہ سمجھ کے پڑھنے والی جو بات ہے، صحیح بات ہے کہ کبھی نہ ہم نے کوشش کی ہے، اگر کی ہے تو بس اتنا سا کوئی تھوڑا سا ترجمے کے ساتھ اگر صورت پڑھی ہے تو وہ بھی پھر بھول گئے، پتہ نہیں کہ اس کا کیا مفہوم تھا، کیا مقصد تھا۔ پورے قرآن پاک کا تو کبھی ایسا ہوا نہیں کہ تفسیر کے ساتھ، یا بس ایک دفعہ تھوڑا سا موقع ملا تھا تو سمجھ میں آ گئی تھی نا جو کسی نے سمجھائی تھی۔ ہاں وہ سمجھ اس کا مقصد ہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اگر سمجھنا چاہیں یا چاہیں پڑھنا پڑھے تو پھر سمجھ سکتے ہیں۔ سمجھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ اردو تو ہم سارے پڑھے ہوئے ہیں نا۔ اچھا، اب آپ یہ بتائیں گے کہ آپ جب پرائمری میں تھے تو آپ کی جو بک تھی اس کو آپ سمجھتے تھے؟ وہ نہیں میں بات کر رہا، یہ جو کتاب آپ کو دی جاتی تھی وہ آپ سمجھ کے پڑھتے تھے؟ ہاں، وہ جو کتاب عام ہے جس میں جغرافیہ ہے، تاریخ ہے، اس طرح کی، اور اردو ہے، اس طرح اپنا میتھ ہے، اس کو تو سمجھ کے پڑھتے تھے؟ سمجھ کے پڑھتے تھے کہ اس کا امتحان ہونا ہے تو وہ پھر نہیں پڑھیں گے تو وہ پھر فیل ہو جائیں گے، تو اس لیے اس کو تو سمجھ کے پڑھتے تھے کہ اچھی طرح اس کا کوئی فارمولہ ہے وہ سمجھ آ جائے، فزکس کا فارمولہ سمجھ آ جائے، اس کو تو جو ظاہر ہے کہ فارمولہ امتحان ہوگا تو پھر وہ پاس بھی ہوگا سب پہ۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو اس صدی میں سمجھیں، کیونکہ یہ صدی پڑھے لکھوں کی صدی ہے۔ ماشاءاللہ ہر گھر میں بچیاں ہیں تو وہ بھی پڑھی لکھی ہیں، بچے ہیں تو وہ بھی پڑھی لکھی ہیں۔ بدقسمتی ہے کہ ہمیں ہمارے علماء نے یا ہمارے جو جتنے بھی مدرسے تھے پاکستان میں، تو ہم وہاں سے بھی کچھ بھی نہیں سیکھ سکے، نہ انہوں نے ہمیں سکھایا۔ جی، جتنے بھی مدرسے ہم قرآن نے پڑھ تو لیا، ترجمے اپنے حفظ کر لیا، لیکن وہ حفظ کا فائدہ یہ ہوا کہ ثواب تو چلو ہمیں مل گیا، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں سکے قرآن مجید کو کہ وہ ہمیں کیا کہتا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آ سکی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب یہ قرآن نازل ہوا تھا تو اس کو لوگ عربی جو جانتے ہیں وہ سمجھتے تھے، وہ ایمان اس لیے نہیں لاتے تھے اس قرآن پہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے اس قرآن پہ ایمان لے آئے تو پھر جو احکامات ہیں اس کو ماننا پڑے گا۔ کعبے کے اندر 360 بت تھے۔ جی، جب صحابہ کرام نے قرآن کو سمجھا تو وہ اتار لیے گئے، پہلے ان کی پوجا ہو رہی تھی۔ تو اس لیے اب بھی ہم ایک دوسرے کی پوجا کر رہے ہیں، کوئی کسی کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی کی بات مان رہا ہے، کوئی کسی کی بات مان رہا ہے۔ اصل میں حقیقت میں یہ قرآن تھا جس کی بات ہم نے مان کے سب نے چلنا تھا،
ہم مسلمان ہیں سارے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے۔ تو اس میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہم اس لیے نہیں سمجھ سکے کہ ہمیں کوئی سمجھانے والے نہیں تھے، نہ ہمیں شوق تھا نہ ہم سمجھ سکے۔ اب الحمدللہ سمجھانے والے موجود ہیں، یونیورسٹی بھری پڑی ہے، ہمارے شعبے موجود ہیں اسلامیات کے، عربی کے۔ اب تو وہ پرانا کھاتا نہیں نہ رہ گیا کہ ہم یار سمجھانے والا کوئی نہیں ہے۔ جس بھی پروفیسر کے پاس جائیں گے کہ ہمیں قرآن کی یہ آیت سمجھا دیں یا یہ صورت ہمیں سمجھا دیں، وہ الحمدللہ صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ کو سمجھائے گا بھی، اور آپ سے خوش بھی ہوگا کہ یار بڑی اچھی بات ہے کہ یہ میرے پاس آیا ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس کو اب سمجھ کے پڑھنا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، روزانہ ایک صفحہ پڑھ لیا ترجمے کے ساتھ پڑھیں، گھر والوں کو سٹارٹ کرائیں، بچوں کو بچیوں کو پڑھائیں تاکہ یہ قرآن ہمیں سمجھ میں آ سکے۔ تو انگریز نے ان کو سمجھا ہے، اس کی ریسرچ کی ہے۔ برطانیہ کے جو گورے ہیں وہ سمجھ کے اس کا قانون انہوں نے اپنے نافذ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لا جو ہے نا وہ وہاں چل رہا ہے، اس کو سمجھا ہے انہوں نے نافذ کر لیا۔ عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، اپنے ملک کے خیر خواہ ہیں، اپنی جان کے خیر خواہ ہیں، اپنے وطن کے خیر خواہ ہیں۔ لیکن ہم نہ اس کو سمجھا، اور نہ ہم اپنے وطن کے خیر خواہ ہیں، نہ ہم اپنے خیر خواہ ہیں، اس لیے کہ ہم اس سے دور ہیں، اور نہ ہم اپنے بچوں کو سمجھا سکیں۔ تو میں نے اپنے بچوں کو قرآن مجید اور یہ 6-7 تفسیریں ہیں ادھر پڑھی ہوئی، یہ ان کو گھر میں لا کے دی ہوئی ہیں تاکہ میرے بچے ان کو جان سکیں، ان کو سمجھ سکیں۔ اسلام کا نصاب ہے، یہ قرآن مجید ہے، حدیث ہے، تو اس کو سمجھ سکیں۔ کیا آپ نے بھی اپنے گھر میں کوئی ایسی حدیث یا قرآن مجید کا ترجمے رکھے ہوئے ہیں؟ وہ قرآن پاک ہے، ترجمے کے ساتھ تو ہے ماشاءاللہ، چلو یہ بڑی بات ہے۔ ترجمے کو پڑھنے کے بجائے بس یہی کوشش ہوتی ہے کہ ایک سپارہ، آدھا سپارہ یا ایک صورت یا کم وجہ سے برکت کے لیے، ثواب کے لیے، برکت کے لیے اور ترجمہ بس کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھ، ہے تو صحیح قرآن پاک ترجمہ تو ہے، تفسیر کا نہیں ہے تو، لیکن اب کوشش کریں گے انشاءاللہ، گھر والوں کو بھی کہیں گے کہ ترجمے کے ساتھ جو بندہ پڑھے اس کو سب پتہ تو لگے اس میں کیا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، کہ کیسے زندگی گزارنی ہے، کیا کرنا ہے، اس کا تو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ انشاءاللہ ہے صحیح کتابیں ہیں گھر میں، قرآن پاک بھی ہے اور کچھ احادیث کی بھی ہیں۔ ماشاءاللہ، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ یہ سر لا ریب فی کتاب ہے، سب ہم جتنے بھی مسلمان ہیں سب اس کو مانتے ہیں کہ یہ لا ریب فی کتاب ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کا یہ حکم بھی ہے، اور اس کو ہم نے اس لیے پڑھنا ہے کہ یہ ہمارا قانون بھی ہے کہ ہم اپنے آپ پہ بھی لاگو کر سکیں، اپنے بچوں پہ بھی لاگو کر سکیں، ہم رزق حلال بھی کما سکیں، ہم دین لین بھی کر سکیں۔ اس کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں جی، عدل کیسے کرنا ہے، ہاں جی، انصاف کیسے کرنا ہے، رشتہ داروں سے کیسے ملنا ہے، حق ہمسایوں کے ساتھ کیسے کرنا ہے، شادیاں کیسے کرنی ہے، غمی کا ماحول بنتا ہے وہ کیسے ہم نے اس کو نبھانا ہے۔ یہ اللہ پاک نے یہاں قرآن مجید کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں، حق ہمسایوں کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ہم نے ایک دوسرے سے سیکھنی ہیں جی، جو آپ کے علم میں ہوگا وہ آپ مجھے بتائیں گے، جو کسی اور کے ہوئے ہم نے اکٹھے ہو کے کہیں اور بھی جا سکتے ہیں، پروفیسر صاحب کے جو ہمیں سمجھ نہ آئے تو ہم کسی ٹیچر کے پاس جا کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور ہمارے بچوں کو قرآن اور سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ۔